الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا 10واں درس ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ علم کب کب غیر منصرف ہوگا، اس کی آپ 5 صورتیں یا 5 شکلیں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی شکل یہ تھی کہ علم کے اندر تانیث پائی جائے، چاہے وہ تانیث بالتا ہو یا تانیث معنوی ہو، یعنی علمیت کے ساتھ دوسرا سبب تانیث ہو۔ دوسری شکل یہ تھی کہ جب علمیت کے ساتھ عجمہ پایا جائے، علمیت اور عجمہ یہ 2 سبب ہوں۔ اور تیسری شکل یہ تھی کہ علمیت کے ساتھ اس میں ترکیب پائی جائے، اور ترکیب سے خاص ترکیب مراد ہے ترکیب مزجی۔ اور چوتھی شکل جب علمیت کے ساتھ الف نون زائدتان پایا جائے، دوسرا سبب۔ پانچویں شکل یہ تھی کہ جب عالمیت کے ساتھ وزن فعل پایا جائے۔ ٹھیک ہے، آج چھٹی شکل پڑھنی ہے۔ جب عالم فعل کے وزن پر ہو، جب عالم فعل کے وزن پر ہو، اسی کو نحویوں نے عدل سے تعبیر کیا ہے۔ کس سے؟ عدل سے تعبیر کیا ہے، یعنی علمیت اور عدل 2 سبب پائے جائیں تب عالم کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہو۔ عدل سے مراد اسم کو بغیر کسی قاعدہ صرفیہ کے اس کے اصلی صیغہ سے نکال کر دوسرے صیغہ کی طرف کر دینا۔ ایک اصلی صیغہ سے نکال کر دوسرے صیغہ کی طرف کرنا، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ اگر فی الواقع اسم کا اصلی صیغہ ہو اور اس کی کوئی لفظی دلیل بھی ہو، اس کی کوئی لفظی دلیل بھی ہو تو عدل تحقیقی ہوگا، عدل تحقیقی ہوگا، یعنی وہاں دلیل موجود ہوگی، اس کا اصلی صیغہ ہوگا، اس اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ کی جانب منتقل کیا جائے گا اور منتقل کرنے کی دلیل بھی ہوگی، تو اسی کو عدل تحقیقی کہتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ وصف میں آئے گا، وصف میں اس کا تذکرہ آئے گا عدل تحقیقی۔ اور اگر فی الواقع اسم کا اصلی صیغہ نہ ہو، اسم کا اصلی صیغہ نہ ہو بلکہ غیر منصرف پڑھے جانے کے سبب اس کا اصلی صیغہ فرض کر لیا جائے، مان لیا جائے کہ اس کا اصلی صیغہ فلاں ہے، ٹھیک ہے، اور مان لیا گیا ہو تو وہ عدل تقدیری ہے، یعنی مان لیا گیا ہے عدل، جیسا کہ یہاں ہے، جیسا کہ یہاں ہے، یعنی جب علم فعل کے وزن پر پایا جائے۔ چنانچہ فعل کے وزن پر آنے والے اعلام کو جب نحویوں نے پایا، جیسے عمر ہے، ظفر ہے، فعل کے وزن پر جو بھی علم استعمال ہے، ان کو نحویوں نے پایا کہ عربوں سے یہ غیر منصرف منقول ہیں، یا عربوں نے اس کو غیر منصرف استعمال کیا ہے، اور ان میں عالمیت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب اسباب منع صرف میں سے نہیں ہے۔ تب کیا ہوگا؟ اصل اعتبار تو عربوں کے استعمال ہی کا ہے، عربوں نے ان کو غیر منصرف استعمال کیا ہے، اور عالمیت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب اس میں بظاہر دکھائی نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ سبب کیا ہوگا؟
تو نحویوں نے فعل کا اصلی صیغہ فاعل فرض کر لیا اور مان لیا ہے، یعنی فعل کا اصلی صیغہ گویا فاعل ہے اور فاعل سے اس کو نقل کر کے فعل کی جانب اس کو منتقل کیا گیا ہے۔ جیسے عمر جو عامر سے معدول ہے، ظفر جو ظافر سے معدول ہے۔ تو عالم جب فعل کے وزن پر پایا جائے تو اس میں عدل تقدیری ہے، ایسا عدل جو مان لیا گیا ہو، جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور ماننے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ ماننے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ عربوں نے اس کو غیر منصرف استعمال کیا ہے، اور عالمیت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب وہاں ملتا نہیں ہے، تو وہاں فرض کر لیا گیا، مان لیا گیا کہ اس میں عدل پایا جاتا ہے، اور اس کا صیغہ فاعل اصلی صیغہ مان لیا گیا۔ اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن اس کا اصلی صیغہ فرض کر لیا گیا، مان لیا گیا کہ اس کا اصلی صیغہ فاعل تھا، فاعل سے اس کو منتقل کر کے نقل کر کے فعل کے وزن پر کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ہے۔ تو ایسے عدل کو عدل تقدیری کہتے ہیں، مان لیا گیا ہو۔ عدل تحقیقی میں جب صفت میں پہنچو گے تو وہاں تمہیں دلیل ملے گی، اور یہ پتہ چلے گا کہ اس کا اصلی صیغہ فلاں ہے اور اس سے اس صیغہ کی جانب کیوں منتقل کیا گیا ہے، دلیل کیا ہے، وہاں دلیل ملے گی، تو وہ عدل تحقیقی ہوگا۔ اور یہاں جو عدل ہے وہ عدل تقدیری ہے۔ مثال جیسے ھذا عمر رأیت عمر مررت بعمر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہاں جیسے دو گروپ پہلے تقسیم کیا گیا تھا، ایک عالم کا گروپ تھا، ایک صفت یعنی وصف کا گروپ تھا۔ علم جو ہے یہ سبب معنوی تھا اور وصف بھی سبب معنوی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی سبب لفظی پایا جائے گا تب وہ غیر منصرف ہوگا۔ تو عالم کی جو صورتیں تھیں وہ پڑھ لیا آپ کہ عالم کے ساتھ کون کون جو ہے لفظی سبب پایا گیا تب وہ غیر منصرف ہوا۔ یہاں پڑھنا ہے صفت کے غیر منصرف ہونے کی صورتیں، اس کی کیا کیا صورتیں ہوں گی۔ صفت درج ذیل صورتوں میں غیر منصرف ہوتی ہے۔ پہلی صورت جب صفت میں الف و نون زائدتان آخر میں ہوں، یعنی فعلان کے وزن پر ہو اور اس کا مؤنث فعلا کے وزن پر ہو، جیسے سکرانو، غضبانو، عطشانو۔ مثال ھذا سکرانو رأیت سکرانا مررت بسکرانا۔ جب فعلان کے وزن پر آنے والی صفت کا مؤنث فعلانتن کے وزن پر ہو تو وہ منصرف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر فعلان صفت ہے، اور فعلان یہ صفت کون سی ہوتی ہے؟ صفت مشبہ۔ فعلان کے وزن پر جو صفت آتی ہے وہ صفت مشبہ۔ تو فعلان کے وزن پر آنے والی صفت کا مؤنث اگر فعلانتن آئے گا، فعلانتن آئے گا، تو ایسی صورت میں گویا وہ الف نون غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، تو وہ منصرف ہوگی۔ جیسے سیفان بمعنی طویل، اس کا مؤنث سیفانتن ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو گویا صفت کے اندر جب الف نون زائد تان پائے جائے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، اگر ہوگا تو غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ ھذا رجل، تو ھذا رجل سیفان رأیت رجلا سیفانا مررت برجل سیفان، تو یہ جو ہے منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جب دوسری صورت کیا ہے، صفت کب غیر منصرف ہوگی؟
اس میں دوسرا سبب کون سا پایا جائے گا؟ جب صفت میں دوسرا سبب وزن فعل پایا جائے، یعنی وہ افعال کے وزن پر ہو اور اس کا مؤنث افعالتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے احمر، ابیض، اصفر، ٹھیک ہے؟ مثال هذا ثوب احمر، رأيت ثوبا احمرا، نظرت الى ثوب احمرا، ٹھیک ہے؟ اگر صفت کا مؤنث افعالتن کے وزن پر ہو تو صفت منصرف ہوگی، جیسے ارملن جس کی بیوی مر گئی ہو، و ارملتن جس کا شوہر مر گیا ہو، تو ارملن کا مؤنث ارملتن ہے، اس لیے یہاں جو ہے ارملن غیر منصرف نہیں ہوگا۔ مثال هذا ارمل، رأيت ارملا، مررت بارمل، ٹھیک ہے؟ ان دونوں صورتوں میں صفت کی شرط یہ ہے کہ اسے اصل میں صفتی معنی کے لیے ہی بنایا گیا ہو، اگرچہ کہ بعد میں اسے اسم ذات کے طور پر استعمال کیا گیا ہو، جیسے اسود و ارقم ہے، باوجود اس کے کہ ان دونوں کو سانپ کے لیے اسم ذات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پھر بھی وہ دونوں غیر منصرف ہوں گے، اس لیے کہ انہیں اصل میں صفتی معنی کے لیے ہی بنایا گیا۔ اسود اور ارقم، اسود مانے کالا، ارقم مانے چتکبرا، تو یہ دونوں صفت کا صیغہ ہے، اصل میں صفت کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن بعد میں وہ اسم ذات کے لیے استعمال کیے جانے لگے، صفتی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بول کر کے جو ہے سانپ کی ایک قسم مراد لی گئی ہے، تو اب گویا اس کو صفت سے اسم ذات کی طرف منتقل کر دیا گیا نا، صفت سے اسم ذات کی طرف منتقل کر دیا گیا، لیکن اصل میں چونکہ وہ صفت ہے اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا، غیر منصرف میں سبب، غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس صفت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے مقابل میں، اس کے برعکس، مررتو بنسوتن اربعین کے اربعن میں باوجود اس کے کہ صفتی معنی پایا جاتا ہے، اربعن کے ذریعے نسبتن کی صفت بیان کی گئی ہے نا کہ وہ عورتیں کتنی ہیں، 4 ہیں، تو اربعن یہاں صفت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اربعن کی اصل صفت نہیں ہے، اربعن کی اصل ہے عدد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے نا، تو اصل کے کا اعتبار کرتے ہوئے اربعن کو غیر منصرف نہیں مانا جائے گا، باوجود اس کے کہ صفتی معنی اس میں پایا جاتا پھر بھی منصرف ہوگا، اس لیے کہ اسے اصل میں اسم ذات یعنی عدد کے معنی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح صفوان بھی اگرچہ بعد میں بطور صفت استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ اسم ذات چٹان کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے منصرف ہوگا، اس لیے منصرف ہوگا۔ سمجھ بات آئی؟ تو دوسری صورت یہ ہے کہ صفت کے اندر وزن فعل پایا جائے، وزن فعل پایا جائے، اور یہ جو دونوں صورتیں بتائی گئی ہیں، جو ہے صفت میں الف نون زائد تان پایا جائے یا صفت کے اندر دوسرا سبب وزن فعل پایا جائے، ان دونوں صورتوں میں صفت کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل میں وہ صفتی معنی کے لیے وضع کیا گیا، صفت ہی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہو۔ تو اب صفوان صفت کے لیے لفظ نہیں بنایا گیا ہے، تو الف نون زائد تان جو پہلی صورت ہے اس کے اعتبار سے صفوان غیر منصرف نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اصل میں صفت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ غیر صفت کے لیے تھا، لیکن بعد میں اس کو صفت کے معنی میں استعمال کیا گیا، جیسے اربعن جس میں وزن فعل پایا جائے
تو اربعون یہ اصل میں صفت کے لیے نہیں ہے، بعد میں اگرچہ وہ صفت کے لیے استعمال کیا گیا ہو تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے۔ شرط یہ ہے کہ اصل میں وہ صفت ہو، اصل میں وہ صفت ہو، اور چاہے الف نون زائدتان والے صیغہ میں چاہے وزن فعل والے صیغہ میں، دونوں میں یہ شرط ہے کہ اصل میں لفظ صفت کے لیے ہو تب اعتبار کیا جائے گا، بھلے بعد میں وہ اسم ذات کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو صفت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، جیسے اربعون ہے صفوان ہے، بعد میں بھلے اس کو صفت کے لیے استعمال کر دیا گیا ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا غیر منصرف کا سبب بننے میں، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت جب صفت دوسرے صیغہ سے معدول ہو، جب صفت دوسرے صیغہ سے معدول، یہاں عدل تحقیقی ہوتا ہے، یہاں عدل تحقیقی ہوتا ہے، یعنی اصلی صیغہ کی لفظی دلیل پائی جاتی ہے، چنانچہ فعال و مفعل کے وزن پر جب واحد سے عشرتن تک کی صفت بنائی جاتی ہے تو اس میں اصلی صیغہ کی لفظی دلیل معنی کی تکرار ہے، چنانچہ وحاد کا معنی ایک ایک، مثنا کا دو دو، ثلاث کا تین تین الی آخرہ، یعنی رباع کا چار چار، خماس کا پانچ پانچ، ٹھیک ہے، سداس کا چھ چھ، سباع کا سات سات، سمان کا آٹھ آٹھ، تسع کا نو نو، اور عشار کا دس دس، اور اسی طریقے سے چاہے وہ مفعل کے وزن پر بنایا جائے۔ اس طرح معنی کی تکرار اس بات کی دلیل ہے کہ وحاد کا اصلی صیغہ واحد واحد ہے، مثنا کا اثنان اثنان ہے، ثلاث کا ثلاثۃ ثلاثۃ ہے، رباع کا اربعۃ اربعۃ ہے۔ اسی طرح جب صفت کا صیغہ اخر ہو تو یہ مفعل اور فعال کا جو صیغہ ہے، مفعل اور فعال کا صیغہ، اس میں اس صیغے پر جب جو ہے صفت ہوتی ہے تو وہاں دلیل پائی جاتی ہے کہ یہ ہے اپنے اصلی صیغہ سے معدول کر کے، ہٹا کر کے، نقل کر کے دوسرے صیغہ کی جانب لایا، منتقل کیا گیا ہے۔ اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل معنی کی تکرار ہوتی ہے، اس لیے کہ احاد ایک ہی لفظ ہے نا، لیکن آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک، سنا دو دو، یا مثنا دو دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تکرار معنی کی ہے، یہ معنی کی تکرار یہ بتلاتی ہے کہ مثنا کی اصل اثنان اثنان ہے، مثلث یا ثلاث کی اصل ثلاثۃ ثلاثۃ ہے، تب تو ہم اس کا ترجمہ تکرار کے ساتھ کرتے ہیں، تین تین، دو دو، تین تین، چار چار، تو یہ دلیل بتاتی ہے کہ اصلی صیغہ اس کا کچھ تھا، وہاں سے اس کو منتقل کر کے مفعل یا فعال کے وزن پر لایا گیا ہے۔ یہ 1 سے لے کر کے 10 تک کی گنتیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اخر کا صیغہ ہے، اسی طرح جب صفت کا صیغہ اخر ہو تو اس کا اصلی صیغہ آخر ہے، اس کا اصلی صیغہ آخر ہے۔ اس کی لفظی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ اس کی اصل آخر ہے؟ اس کی لفظی دلیل یہ ہے کہ جب اسم تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو، اسم تفضیل کے استعمال کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ 3 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے،
جو ہے اس الف لام اور اضافت سے خالی استعمال کیا جائے، الف لام کے ساتھ استعمال کیا جائے، اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے. 3 طریقہ ہے نا. تو وہی بتا رہے ہیں کہ اس کی لفظی دلیل یہ ہے کہ جب اسم تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے لیے اس کے مذکر کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے. پڑھا ہے نا کہ اگر اضافت نہ ہو، الف لام کے ساتھ استعمال نہ ہو بلکہ من کے ساتھ استعمال ہو، تو پھر وہ اس کا صیغہ واحد اور مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، واحد اور مذکر ہی استعمال ہوتا ہے. مؤنث تثنیہ اور جمع کے صیغے استعمال نہیں ہوتے، چنانچہ اس کے جمع مؤنث کا یہ صیغہ اخر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس کے اصلی صیغہ آخر سے نکال کر اخر کی جانب معدول کیا گیا ہے، اخر کی جانب معدول کیا گیا. ٹھیک ہے. اگر اضافت نہ ہو اسم تفضیل میں اور الف لام نہ ہو تو اس کے لیے صیغہ جو استعمال ہوتا ہے وہ واحد مذکر ہی کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر واحد مذکر نہ استعمال کیا گیا ہو، اس کے خلاف ورزی کی گئی ہو، تو معلوم یہ ہوگا کہ اصلی صیغہ جو واحد مذکر تھا اس سے عدول کر کے، اس سے منتقل کر کے دوسرا صیغہ لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایسا 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یعنی مفعال اور فعال، یعنی عدل تحقیقی 2 صورتوں میں ہوتا ہے. واحد سے لے کر عشرتن تک کی صفت فعال اور مفعال کے وزن پر بنائی جائے، جیسے وحاد و موحد، ثناء و مثنى، ثلاث و مثلث و رباع و مربع، خماس و مخمس، سداس و مسدس، سبع و مسبع، ثمان و مسمن، تسع و متسع، عشار و معشر. حالت رفع کی مثال صلاۃ اللیل مثنى مثنى. مثنى غیر منصرف صفت ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی ہے، مثنن نہیں پڑھا جاتا ہے، مثنى مثنى پڑھتے ہو نا. اور خبر مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ تقدیری ہے جو الف مقصورہ پر مقدر ہے. دوسرا مثنى پہلے کی تاکید لفظی ہے اور اسی کا اعراب اس کا بھی ہوگا. حالت نصب کی مثال جاء القوم احادا. جاء القوم احادا، احاد حال منصوب ہے. حالت جر کی مثال الملائکۃ اولو اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع. اجنحۃ کی یہ اجنحۃ کی صفت مان لو یا اسی سے جو ہے بدل مانو. ٹھیک ہے. مثنى و ثلاث و رباع تینوں اجنحہ مجرور کی صفات ہیں، اس کو صفت مانا جائے گا. اجنحۃ کی صفت مثنى و ثلاث و رباع، لیکن تینوں کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے. اور نصب کی علامت یا تو فتح ظاہر ہے یا فتح مقدر ہے. اجنحۃ مثنى میں مقدر ہے اس لیے کہ الف مقصورہ ہے، اور ثلاثہ و رباع میں فتح ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری حالت جب صفت آخر ہو جو آخر سے معدول ہے، مثال جاءت نسوۃ اخر. نسوۃ اخر، تو اب یہ اخر جو ہے نسوۃ کی جو صفت لائی گئی ہے یہ قاعدے کے خلاف ہے. قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں آخر رہے نا، اس لیے کہ یہاں نہ اضافت ہے اور نہ الف لام ہے، تو واحد مذکر کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے. لیکن اخر استعمال کیا گیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اصلی صیغہ آخر سے اس کو معدول کر کے اخر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. رأیت نسوۃ اخرى مررت بنسبۃ اخرى. ٹھیک ہے.
تو اب یہ جو ہے صفت کے غیر منصرف کی جو صورتیں ہو سکتی تھیں وہ صورتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ صفت میں الف نون زائدتان کا سبب پایا جائے، دوسرا یہ کہ صفت میں وزن فعل پایا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ صفت کے اندر عدل پایا جائے، صفت کے اندر عدل پایا جائے، اور اس کے بعد یہ تینی صورتیں بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ اس میں بعض اسباب ایسے ہیں جو صفت میں نہیں پائے جاتے، بعض اسباب ایسے ہیں جو صفت میں نہیں پائے جاتے۔ غیر منصرف عالم کو جب نکرہ بنا دیا جائے تو منصرف ہو جاتا، جیسے جاءنی عمر و عمر آخر وضرب احمد و احمد آخر، ٹھیک ہے۔ اذا نکرہ صرفا، اذا نکرہ صرفا، یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کسی غیر منصرف کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا۔ غیر منصرف میں جر کی علامت فتحہ ہوتی ہے، لیکن جب اسے مضاف بنا دیا جائے یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، اور جر کی علامت کسرہ ہوتی ہے، جیسے مررت بأحمدکم وبالأحمدی ونظرت إلى الثوب الأحمر، ٹھیک ہے۔ تو گویا تین صورتوں میں غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے۔ جب غیر منصرف کو نکرہ بنا دیا جائے تو منصرف ہو جاتا ہے، جب غیر منصرف پر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، اور جب اس کو مضاف بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ ان آخر کی دو صورتیں جو ہیں، جب اس کو مضاف بنایا جائے یا جب اس پر الف لام داخل کر دیا جائے، تو ان دو صورتوں میں چونکہ اضافت اور الف لام دونوں تنوین کے مخالف ہیں تو تنوین تو نہیں آئے گی، تنوین نہیں آئے گی۔ تنوین اس لیے نہیں کہ وہ غیر منصرف ہے اس لیے نہیں آئے گی، غیر منصرف ہونا بھی تنوین کو روکتا ہے نا، لیکن الف لام جب داخل کر دو گے یا جب اس کو مضاف بنا دو گے تو وہ منصرف ہو جائے گا، لیکن یہاں بھی اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس لیے کہ اضافت اور الف لام یہ دونوں تنوین کے مخالف ہیں۔ لیکن جو ایک اور چیز تھی جو غیر منصرف پہ نہیں آتی تھی، کسرہ، وہ آئے گا۔ تو کسرہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ غیر منصرف نہیں رہ گیا، وہ کیا ہو گیا؟ منصرف ہو گیا۔ تو الف لام اگر داخل کر دیں یا مضاف اس کو بنا دیں تو وہ غیر منصرف منصرف ہو جاتا، لیکن منصرف ہونے پر دو چیزیں آنی چاہیے تھی مگر تنوین نہیں آئے گی، اس لیے کہ تنوین الف لام اور اضافت کے خلاف ہے، لیکن دوسری جو چیز ہے وہ آئے گی، کسرہ آئے گی۔ ہاں البتہ اگر غیر منصرف کو منصرف بنا دیا جائے، غیر منصرف کو یعنی غیر منصرف کو اگر نکرہ بنا دیا جائے، غیر منصرف کو اگر نکرہ بنا دیا جائے تو ایسی صورت پہ اس پہ تنوین بھی آئے گی، ایسی صورت میں اس پر تنوین بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔